حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب تھا تو ایک طبیب خدمت میں حاضر تھے۔ وہ کہنے لگے کہ امیر المومنین کو زہر دیا گیا ہے، اس لیے مجھے ان کی زندگی کا اطمینان نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، تم کو اس شخص کی زندگی کا بھی اعتبار نہیں ہونا چاہیے جس کو زہر نہ دیا گیا ہو۔ طبیب نے پوچھا، کیا آپ کو خود بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھ کو زہر دیا گیا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ مجھے اس وقت علم ہو گیا تھا جب یہ زہر میرے پیٹ میں گیا۔ طبیب نے کہا، آپ اس کا علاج کر لیجئے ورنہ آپ کی جان چلی جائے گی۔ فرمانے لگے، جس کے پاس جائے گی یعنی میرا رب، وہ ان سب میں بہترین ہے جن کے پاس کوئی بھی جائے۔ خدا کی قسم، اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ میرے کان کے پاس کوئی ایسی چیز رکھی ہے جس میں میری شفا ہے تو میں وہاں تک بھی ہاتھ نہ بڑھاؤں۔ پھر فرمایا، یا اللہ، عمر کو اپنے سے ملنے کے لیے پسند کر لے۔ اس کے چند ہی روز بعد انتقال ہو گیا۔ وفات سے چند روز پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز کثرت سے موت کی دعا کیا کرتے تھے۔ کسی نے عرض کیا، ایسا نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے بہت سی سنتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندہ کر رکھی ہیں اور بہت سی بدعتیں جو شروع میں ہو گئی تھی ان کو دبا رکھا ہے۔ فرمانے لگے، کیا میں صالح بندہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح نہ بنوں جنہوں نے یہ دعا کی تھی، ربی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما اور صالحین کے ساتھ ملا دے۔ انتقال کے قریب مسلمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ نے جو کفن کے لیے دام دیے ہیں ان کا بہت معمولی کپڑا آیا ہے، اس پر کچھ اضافہ کی اجازت فرما دیں۔ ارشاد فرمایا کہ وہ میرے پاس لاؤ۔ تھوڑی دیر اس کپڑے کو دیکھا، پھر فرمایا کہ اگر میرا رب مجھ سے راضی ہے تب تو اس سے بہتر مجھے فوراً مل جائے گا، اور اگر میرا رب مجھ سے ناراض ہے تو جو کفن بھی ہوگا وہ زور سے ہٹا دیا جائے گا اور اس کے بدلے میں جہنم کی آگ کا کفن ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا، مجھے بٹھاؤ۔ بیٹھ کر فرمایا، یا اللہ، تو نے مجھے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا مجھ سے تعمیل نہ ہو سکی، تو نے جن چیزوں کو منع فرمایا مجھ سے ان میں نافرمانی ہوئی، لیکن لا الہ الا اللہ یہ کہہ کر اس کے بعد انتقال فرما لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ انتقال کے قریب سب کو اپنے پاس سے ہٹا دیا اور فرمایا، یہاں کوئی نہ رہے۔ سب باہر چلے گئے اور درزوں سے دیکھنے لگے تو وہ فرما رہے تھے، بہت مبارک ایسے لوگوں کی آمد جو نہ انسان ہیں اور نہ جن۔ اس کے بعد سورہ قصص کی آخری رکوع کی یہ آیت شریفہ پڑھی، تلک الدار الآخرہ، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے کرتے ہیں جو نہ تو دنیا میں بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے وفات پا لی۔ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔